یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کے لیے اس کی کیا تیاری ہے جو اسے موت کے وقت سختی سے بچا سکیں، آسانی پیدا کر سکیں، فرشتے ان کی روح آسانی سے نکال لیں اور ان کو خوشخبری سنائیں، فرشتے استقبال کریں اور کہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آگے کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، دیکھو جنت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ سب اعمال پر ہے، اعمال صالحہ جو حقوق اللہ میں ہیں اس کو تو ہم کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن حقوق العباد میں بھی بعض ایسی خطائیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اسے اس قدر وہ عام ہو چکی ہیں معاشرے میں کہ ہم اور آپ اسے برا نہیں سمجھتے، اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپس میں دلوں کا جوڑ ہو، محبت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے خیر خواہ بنیں، بھلائی، نفع، فائدہ پہنچانے والے، خیر خواہ، اس کے لیے فائدہ پہنچائیں، بھلائی سوچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرے۔ انسان کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو آبرو ہے، ایک مومن کی جو آبرو ہے، عزت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے فرمایا، تو بہت محترم ہے، معظم ہے، لیکن ایک مومن کی آبرو تو اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، دل سے بھلائی چاہنا، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ آپ کہیں تو بہت بڑی بات ہے، کون اسے بجا لا سکتا ہے؟ نہیں، بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتے جو ہم سے ادا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوہ میں نہ رہو کسی کی، وَلَا تَجَسَّسُوا، کون کیا کر رہا ہے؟ عجیب بات ہے، کون کیا کر رہا ہے ہم اس کے فکر میں کیوں پڑے بھائی؟ ہم اپنے کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آیا کہ نہیں آیا، کس کے یہاں گیا، کس سے مل رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، عجیب بات ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس کی کیا پڑی ہے، تو میں نہ رہو، طنز نہ کرو، کسی کو دیکھ کر طنز کرنا، کچھ لفظ کہنا جس سے وہ جلے۔ اللہ اکبر۔ مومن فرمایا، مومن طنز کرنے والا نہیں ہوتا، برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا۔ ابھی تو وہ حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ ہو، اس نے کیا میں بھی کروں، میں نے کیا وہ بھی کرے۔ ہم آپ اسی کو سمجھتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو دور ہو، نفرت کرے، برا بھلا کہے، اس کے قریب ہونا۔ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے اسے جڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے معاف کرو، چھوڑو، درگزر کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اچھائی کرو۔
کیا یہ حدیثیں قابل عمل نہیں؟ فرمایا مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ. آئینے میں آدمی، آئینہ غلط نہیں بولتا، لیکن آئینے پہ گرد ہو، غبار ہو تو صحیح تصویر نہیں نظر آتی. ایسے ہی ہمارے دل میں کسی کے خلاف گرد و غبار بیٹھا رہے تو اس آدمی کی اچھائی بھی بری لگے گی. سن کر کہیں گے ارے مومن مومن کا آئینہ ہے. تمہارے چہرے کا عیب وہ آئینہ تمہیں سے کہے گا، دوسرے سے نہیں کہے گا. اور ہم اور آپ اس سے تو ہرگز نہیں کہیں گے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے کہیں گے. اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ ہاتھ باندھ رہا ہے، اتنا اٹھا رہا ہے اور دکھائی نہیں دے رہا ہے، سجدہ ایسے کر رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہو بھائی دوسرے سے؟ ہمت ہے تو اس سے کیوں نہیں کہتے؟ یا پھر خاموش رہو. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ دوسرے سے نہیں کہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جس کی بات ہوتی تھی اسی سے کہتے تھے یا عام انداز میں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نجات اسی میں ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، گھر پہ بیٹھے رہو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو. اللہ نے جو وقت دیا ہے اسے غنیمت سمجھو. ہماری بنکر برادری میں وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو لوم سے وابستہ ہے نا، لوم میں ہے تو چونکہ لائن سے مسئلہ ہے، کسی کے ملازم تو ہے نہیں، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیا ہوا؟ یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، اس سیڑھی پہ، کبھی اس سیڑھی پہ، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس دکان پہ. بھائی وقت تو گزرنا ہے. اور عادت بچپن سے پڑی ہے یہاں وہاں بیٹھنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو راستے میں مت بیٹھا کرو، راستوں پہ مت بیٹھا کرو. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم پہلے سے بیٹھتے آئے تھے، ہمارا یہ طریقہ تھا. اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ، آنے جانے والوں کو سلام کرو. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ نہ بیٹھا جائے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہیے. کون آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں؟ کس نے لگایا آپ کو؟ آپ گھر پہ بیٹھیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، اللہ اللہ کریے، تلاوت کریے. اور اگر بیٹھے ہیں تو بس وہی جو مزاج بنا ہے ہم سب کا بچپن سے ہے، وہ ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے، ساری بات وہیں سے معلوم ہوگی. تو جتنی نماز پڑھے ہیں نا، وہ جس برتن میں رکھی گئی ہے وہ گویا نیچے چھید ہے، ادھر سے بھر رہے ہیں ادھر سے نکل رہی ہے سب. ہم اپنی نیکیاں کما کے دوسروں کو دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو خیر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی. یہاں وہاں بیٹھیں گے کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے. لوگ جائیں گے بھی، ارے یہ بہانہ وہ بہانہ، چلو ٹھیک ہے، کیونکہ نفس گوارا نہیں کرتا نا، بچپن سے وہی عادت ہے، اب مزاج بگڑا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہم خالی گھر ہی رہ نہ جائیں، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ گھر میں ہی رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو. اور باہر جاؤ گے تو دوسرے پہ نگاہ پڑے گی. ٹھیک ہے باہر بھی ہمیں ملنا جلنا سے منع نہیں، لیکن اب ایک دم اس کو بنا لینا اپنا ایک دم طریقہ اور اپنا جو ہے عادت بنا لینا اچھا نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس کو منع کیا ہے، منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار جگہ بیٹھنا چھوڑ دے. ایسی جگہ جہاں لوگ اعتراض کر سکے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟
ایسی جگہ بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں، لیکن ماحول ایسا ہے کہ اب برائی بھی ہم کو برائی نہیں لگتی، گناہ بھی گناہ نہیں لگتا. غیبت کرنے، صحیح بات بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، ہم سب اس میں ملوث ہیں ایک دم. اللہ نے فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی، منع فرما دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی کے خلاف یہاں بات نہ کرو. وہی صفت صحابہ میں بھی تھی. یہ کینہ جو دل کی بیماری ہے نا، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، ارے بھائی ایک دم سے، لیکن دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، شح ہے، اشراف نفس ہے، برا بدخواہی ہے، کسی کا برا چاہنا ہے، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں. نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، ایک پاؤ آدھا پارا تلاوت، ایک پارا تلاوت کرنے کی بھی عادت ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی عادت ہے، سب ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا، اور نیکیاں دھیرے سے ضائع ہوتی رہیں گی، برباد ہوتی رہیں گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.